السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، فرسٹ پارہ، سیکنڈ رکوع۔ آیت نمبر ہے یہ دیکھیے 17 یعنی 17۔ یہاں تک ہمارا جو سبق ہے وہ ہو چکا ہے، یہاں سے آگے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم، صم، یہ جو چھوٹا میم ہے اسے ہم یہ دیکھیے یہاں پر ہے دو پیش کی تنوین، تو دو پیش کی تنوین کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ من، میم دو پیش من پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح سے جو چھوٹا میم آ جاتا ہے تو پھر یہاں پر جو ہے یہ میم کی آواز جو ہے وہ تنوین کی جو نون کی آواز ہے وہ میم میں بدل جاتی ہے۔ جیسے سمن کی جگہ ہم کیا پڑھیں گے؟ سمم، اس طرح سے پڑھیں گے، سمم، سمن نہیں بولیں گے، یہ میم پڑھیں گے، سمم، سمم، بکمن، بکمن۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بکمن بولے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ چھوٹا جو میم ہے اس کی آواز ہمیں نکالنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے دو پیش کے بعد میں یہ چھوٹا میم ہے، سمم کے بجائے کیا بولیں گے؟ سمن کے بجائے سمم، ایسے سمم، بکمن، عمیون، ایسے۔ فہم، فہم لا یرجعون، فہم لا یرجعون۔ او، او کا صیب، او، حمزہ واو زبر او، نرم پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، او نہیں بولیں گے، او بولیں گے، او کا صیب، کا صیب۔ یہ جو با کے نیچے جو دو زیر ہے اسے ہم ادھر ملائیں گے میم میں، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے۔ کا صیب من السماء، من السماء، یہاں پر جو مد ہے یہ مد کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، من السماء، اس طرح سے۔ فیہ، فیہ ظلمات، ظلمات، ورعد، ورعد، وبرق، وبرق۔ یجعلون، یجعلون اصابعہم، اصابعہم۔ یہاں پر صاد کی آواز اچھی طرح سے نکالیے، صاد کو موٹا پڑھیے، بی با کو جلد پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، بی جلدی سے، با زیر بی، عین کی آواز عین زبر ع، اصابعہم، اس طرح سے۔ یہاں پر بھی جو ہم نے پڑھے ورعد، رع، عین کی آواز پیدا ہونی چاہیے، ورع، ورع، ایسے، ورعد وبرق۔ یجعلون، یجعلون اصابعہم فی، فی، یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہوگا اور یہاں پر یہ جو ہے یہ مد بھی ہے، تو یہاں پر ہم فا کو جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ بھی ہوگا اور مد بھی، اس لیے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، فی، اس طرح سے۔ آذانہم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، آ، اس طرح سے۔ ذا، الف مدہ ہوگا، ذال الف زبر ذا، آذانہم، نون کو جلدی پڑھیں، نی، آذانہم،
ایسے مینس مینس، یہ الف اور یہ لام دونوں سائلنٹ ہے، نون کو ملائیں گے صاد میں کیونکہ صاد کے اوپر تشدید ہے اس لیے، من الصواعق، من الصواعق، اس طرح سے. حذر الموت، حذر الموت، بڑی ح زال ہے، زال کو بھی اچھی طرح سے مخرج سے ادا کرے، ز، اس طرح سے رل، را کو موٹا پڑھیے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے حذرل. یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، را کو ملائیں گے لام میں، لام کے اوپر جزم ہے، رل. موت، میم واو زبر، مو، نرم پڑھیں گے، واولین ہو رہا ہے یہاں پر، کیا ہو رہا واولین. کیوں ہو رہا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واولین ہوگا، اور واولین کو جو ہے وہ نرم پڑھیں گے اور مجہول نہیں پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، مو، اس طرح سے موتی، حذر الموتی، واللہ، واللہ، اس طرح سے. اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے، واللہ، واللہ، ایسے. محیطم، محیطم، پھر سے دیکھیے یہاں پر یہ جو تنوین، یعنی یہ دیکھیے دو پیش کی جو تنوین ہے، ہمیں جو ہے تو تنوین کی آواز ہم نہیں نکالیں گے، محیطن نہیں بولیں گے، محیطم بولیں گے، یعنی تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہے، اگر زیادہ قاعدے بتائیں گے جو بھی ہوتے ہیں مخارج کے، یا پھر جو بھی زیادہ قاعدے بتائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گا، اس لیے ہم اپنی زبان میں آسان طریقے سے آپ لوگوں کو بتا رہے کہ یہ جو دو پیش کی جو تنوین ہے تو ہمیں تنوین کی آواز نہیں نکالنا، یعنی تن نہیں بولیں گے، تم بولیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ چھوٹا میم ہے، ہمیں اس کی آواز نکالنا ہے، اس لیے تم، اس طرح سے، تن کی بجائے تم. یاد رکھیے جہاں بھی یہ چھوٹا میم آئیں گا تو وہاں پر تنوین تو آئیں گی، تو تنوین کی آواز نکالنا ہے لیکن نون کی آواز نہیں نکلیں گی، جیسے محی تن ہو رہا، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ تم بولیں گے، محی تم، اس طرح سے. بس اتنا یاد رکھیے، محی تم، تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھیے. ٹھیک ہے، اس طرح سے سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھنا تھوڑا آسان ہوگا. محیطم بالکافرین، بالکافرین. یکادل، یکادل، برق، یکادل برق، یہاں پر جو ہے بڑی قاف ہے، برق. ٹھیک ہے، اور یہ الف جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، دال کو ملائیں گے لام میں، یکادل برق. یخطف، یخطف، خ، خ، یخ، اس طرح سے پڑھیں گے، یخ، یا خا زبر یخ، تو، تو کو موٹا پڑھتے ہیں، یخطف، ایسے. ابصارہم، ابصارہم، صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور جب بھی را پہ زبر ہو تو را کو منہ بھر کے موٹا پڑھتے ہیں. صاد کو بھی اسی طرح سے موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے، سین کی طرح نہیں پڑھنا ہے. اب صارہم، ایسے. کلما، کلما. اب یہ میم کے اوپر دیکھیے، یہاں پر جو ہے میم پہ مد ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے مد آ گیا، تو اسے جو ہے ہمیں تھوڑا زیادہ کھینچیں گے مد کی وجہ سے. یہ دیکھیے یہاں پر جو مد آتا ہے جب بھی تو اس کو تھوڑا سا زیادہ کھینچتے ہیں، کلما، ایسے. زاد کو بھی اسی طرح کھینچیں گے تھوڑا زیادہ، لہم، لہم. مشو فی، مشو، شو، شین و زبر شو، نرم پڑھنا ہے، اور یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، شین و زبر شو نہیں بولنا ہے، شو، نرم پڑھا کرے، شو، مشو. فی،
فی، اس طرح سے بول کے ہم یہاں پر رک جائیں گے، آیت کریں گے، ٹھیک ہے. فی ہی نہیں بولیں گے بلکہ جو ہا ہے اس کے اوپر ہمیں جزم دے دیں گے، یعنی جہاں بھی آیت ہوتی، جہاں بھی رکتے تو جو لاسٹ والا جو حرف ہوتا آخر والا اس کے اوپر جزم آ جاتا، یعنی جزم پڑھتے. فی، فی ہی کو کیا بولیں گے؟ فی، ایسے رک جائیں گے. وَإِذَا، وَإِذَا مد ہے، وَإِذَا کو تھوڑا زیادہ کھینچیے، وَإِذَا ایسے. الظلم، الظلم ایسے. یہ دیکھیے زو ہے، الظلم علیہم، علیہم، عین کی آواز، لئی لام، دیکھیے یہاں پر یہ ہو رہا ہے یا لین ہو رہا، لئی لام یا زبر لئی میں یا لین ہو رہا، تو یہاں پر ہمیں جو ہے نرم پڑھنا ہے، لے نہیں بولیں گے، لئی بولیں گے، علیہم نہیں بولیں گے، علیہم ایسے. قاموا، قاموا، یہاں پر الف مدہ ہو رہا اور یہاں پر واو مدہ، دونوں کو بھی کھینچیں گے، قا کو بھی اور منہ کو بھی. قاموا، یہ جو الف ہے سائلنٹ ہے، صرف منہ بول کے یہاں پہ ہمیں رک جانا ہے، دیکھیے رکنے کی علامت ہے، تو یہاں پر رک جائیے، منہ یعنی رکنا ہے. ولو، ولو ایسے ہی. پھر سے یہاں پہ دیکھیے واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، تو یہاں بھی اسے نرم پڑھیے، ولو مت بولیے، لو بولیے، ولو، ولو ایسے پڑھیے. شاء، ولو شاء اللہ، شاء کو کھینچنا ہے اور اللہ کو، یہ دیکھیے اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھنا ہے، اللہ. ولو شاء اللہ لذہب، لذہب، یہ چاروں کو جلد ادا کرے، کسی کو بھی اوپر نہ کھینچے، لا زا اس طرح سے نہیں، لذہب، لذہب. بسمعہم، بسمعہم، بسمعہم. وَأَبْصَارِهِمْ، وَأَبْصَارِهِمْ، را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا کرے، ری، ٹھیک ہے، زبر ہو تو موٹا پڑھا کرے. وَأَبْصَارِهِمْ. اِنَّ اللَّهَ، اِنَّ اللَّهَ، پھر سے دیکھیے اللہ کا یہ جو لام ہے اس سے پہلے یہاں پہ زبر آ گیا، تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں ہم اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. ان اللہ ایسے. علی، علی کل، کل شیئن، شیئن، شین یا زبر شی، یہاں بھی دیکھیے یائلین ہو رہا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یائلین ہوگا، اور یائلین کو نرم پڑھتے ہیں اور معروف پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھتے. شے نہیں پڑھیں گے، شی پڑھیں گے، شی ان. قدیر، بڑی قاف ہے تو ق نہیں بولیں گے، قا بولیں گے، قدیر. اور یہاں پہ ہو گئی آیت، اور یہاں پہ دیکھیے رکوع، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے ہمارا رکوع یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو ہمارا، ہم پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں ہمارا پورا سبق. صم بکم عمی فهم لا يرجعون أو كصيب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يقطف
أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، ایسے رکیں گے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب شیئن جو ہے یہاں پر جو ہے یہاں پہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غنہ ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میں یہ حروف اخفا میں سے قاف ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے. جیسے غنہ اس طرح سے کرتے ہیں شیء قدیر. غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. جیسے شیئن ہے تو شیئن کو جو ہے تو اس میں جو نون کی آواز جو آ رہی شیئن میں نون کی جو آواز آ رہی تو اس آواز کو جو ہے ہمیں ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اخفا کہتے ہیں، یعنی چھپا کر پڑھنا. نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنے کو جو ہے تو وہ غنہ کہا جاتا ہے. تو غنہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں تو اسے غنہ کہتے ہیں. اس طرح سے کریے شیء قدیر، اس طرح سے غنہ ہوگا، اسے غنہ کہتے ہیں. جسے بھی سمجھ میں آتا ہے وہ کریے، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، شیء قدیر ایسے پڑھیے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل کا سبق ہم پھر سے کل لے کے آئیں گے، تو ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. صدق اللہ العظیم.